بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل والکمائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ جل شانہ احکم الحاکمین منافقین کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ جو انہیں شعور نہیں ہے۔ پچھلی آیت کا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دے نہیں سکتے، اور نہ ہی ان سے دیا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، اللہ نے انہیں یہ شعوری طاقت دی ہی نہیں ہے، ان کے پاس اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کس کو نہیں دے رہے۔ اللہ نے یہ ان سے طاقت چھین لی ہے۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ان سے یہ طاقت کیوں چھینی ہے؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے اور اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ انہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے ساتھ، کیا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اس کے آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں تھے۔ انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اللہ اور اس کے ایمان والوں کو، تو اصل میں انہوں نے دھوکہ اپنے آپ کو دیا۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ اللہ نے ان کا شعور کیوں چھین لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ بما کانوا یکذبون، یہ جتنے بھی عذاب ان پر آئے، جتنی بھی ان سے نعمتیں چھین لی گئیں، کون کون سی؟ کہ ایمان ان کو نہیں دیا گیا، دوسری نعمت ان سے شعور چھین لیا گیا، تیسری نعمت ان کے دلوں کے اندر مرض پیدا ہو گیا۔ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ان سے چھین لیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ بما کانوا یکذبون، یعنی کذب گوئی، جھوٹ بولنا اتنا برا ہے اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس شخص کو اتنی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، اتنی نعمتیں اس سے چلی جاتی ہیں۔ سچائی کی زندگی اتنی کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین، جو وہ سچ بولتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روحانی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اس کی روح کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ کیسے؟ اس کا عقل بڑھتا ہے، شعور بڑھتا ہے، اس کا یقین محکم بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، آخرت پر اس کا یقین بڑھتا ہے، اور پھر کیا ہے؟ سب سے بڑی بات، اللہ اس کے دلوں کو، اس کے دل کو ہر طرح کی امراض سے محفوظ کر دیتا ہے۔ امراض قلب، ایک ہے امراض قلب جسمانی، ایک ہے امراض قلب روحانی۔ روح کی جو امراض قلب ہے، یہ اتنا رذیلہ ہے، دنیا کے سارے سٹنٹ اکٹھے کر کے ڈال دیے جائیں، دنیا کی ساری سرجریاں عمل کے اندر لا لی جائیں، تب بھی دل کی اس بیماری کو دور نہیں کر سکتے جو دل کی روحانی بیماری ہے۔ اور وہ دل کی روحانی بیماری لگتی کس چیز سے ہے؟ جھوٹ بولنے سے۔ یعنی جھوٹ اتنا بدتر ہے کہ انسان کی زندگی کے ساری ترقیاں روکنے والا کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ جھوٹ انسان کی زندگی کا پاسا پلٹ کے رکھ دیتا ہے، اس کو الٹا کر کے رکھ دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بلڈنگ، زندگی کی خوشیوں کی منزل دھڑام کر کے گر جاتی ہے۔ بظاہر وہ کہہ رہا ہوتا ہے اتنی گاڑیاں ہو گئی ہیں، اتنا مال ہو گیا، اتنی کوٹھیاں ہو گئی ہیں، اتنے پلاٹ ہو گئے، اتنا یہ ہو گیا فلاں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ایسا پڑتا ہے، وہ ایک دیا سلائی سے سب کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔
یعنی جوڑتا رہا، دوسرا جوڑتا رہا، تیسرا جوڑ، 3 نسلوں نے اکٹھا کیا، چوتھی ایج ہی آئی، اس ایجا پانی پھیرے، اب کچھ بھی نہ رہے، اور پھر وہ بتانے کے لیے رہ گئے جناب ساڑے ہی جا بھی ساڑی ہونی ہے، وہ جیسے پلازا بنیا وہ بھی ساڑا ہونا ہے، فلان یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بما کانوا یکذبون، یہ کذب گوئی کے یہ سارے تماشے ہیں، اور اس کی یہ بم بلاسٹنگ ہے۔ کذب گوئی اتنا بڑا بم بلاسٹ ہے کہ انسان کی زندگی کی خوشیاں تباہ کر دیتا ہے، انسان کا سکون برباد کر دیتا ہے، انسان کو دنیا میں جینے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ لازم کر لو، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ ہے۔ آدمی برابر سچ جب بولتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کا نام سچوں میں نہیں صدیقوں میں لکھ دو۔ آپ کو میں نے ایک بتایا تھا کہ صدیق کون ہوتے ہیں؟ جن پر اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، انعام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ نعمتیں تو کافروں کو بھی ملتی ہیں، نعمتیں تو منافقوں کو بھی ملتی ہیں۔ اللہ نے کون سا کسی منافق سے اولاد چھین لی ہے؟ اللہ نے کون سا کسی منافق کا گھر اجاڑ دیا ہے؟ اللہ نے کون سے امریکہ کا جو صدر بش تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کون سی کس گاڑی کے نیچے آ کے مار دی؟ کوئی ایسا مثال نہیں ہے۔ اللہ نے ہر کافر کو نعمت دی ہے، ہر منافق کو نعمت دی ہے، ہر باغی کو نعمت دی ہے، لیکن انعام نہیں کیا۔ انعام اللہ نے صدیقوں کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم برابر سچ بولنا شروع ہو جاتے ہو نا، سچ 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 سچ، تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اب اس کا نام بھی نہ لکھو، اس کو سچا بھی نہ لکھو، بلکہ اس کو لکھو یہ صدیق ہے۔ یہ کون ہے؟ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ انعام کرتا ہے وہ سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ نبیوں کا، اور دوسرا درجہ صدیقوں کا ہے۔ نبیوں کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہوا ہے؟ کل قیامت والے دن پہلی صف نبیوں کی، دوسری صف صدیقین کی، تو گویا اللہ ان سچوں میں اس بندے کو شامل کر دیتا ہے۔ اچھا، سچ بولنے سے نا بظاہر دنیا کے بڑے نقصان نظر آتے ہیں، بڑے نظر آتے ہیں یار کی یہ جٹ گڑی ساری دنیا نہیں بولنی پئی، ہن کی کریے جی، کام چلنا ہی نہیں۔ استغفر اللہ العظیم، معاذ اللہ العظیم، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا انکار ہے، انکار ہے، برملا اعلان ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے منافقوں کے دلوں کو اس لیے مرض میں مبتلا کر دیا، ان کے ایمان کو اس لیے چھین لیا، ان کا شعور اس لیے سلب کر لیا کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ کذب گوئی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جھوٹا بغیر تو گزارا نہیں چلنا۔ اب بتائیں ہم یہاں ایک طرف جو ہے وہ رب العالمین کا حکم ہے، اور ایک طرف ہماری اپنی رائے ہے۔ اب درمیانہ راستہ کوئی نہیں ہے، یا تو خدا کی بات سچی ہے یا پھر ہماری ہے، یا والی تو بات ہے ہی نہیں۔ یقیناً رب ہی صادق ہے، وہ اصدق الصادقین ہے، اس جیسا تو سچا ہے کوئی نہیں، تو پھر جھوٹی بات ہماری ہے جو ہم یہ کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ نہیں ہے، یہ بات ہے، اگر جھوٹ بغیر گزارا نہ ہوتا تو اندھیری کوٹھڑی میں رب نے تمہیں 9 ماہ رکھ کے بتایا، تمہیں پریکٹیکل کر کے بتایا، جہاں تمہارا کوئی ڈاکٹر نہ پہنچ سکتا تھا، وہاں اس کوٹھڑی میں رکھ کر رب نے تمہیں رزق بھی دیا، آکسیجن بھی دی، تمہیں ہر چیز وہاں مہیا کی، اور تم صحیح سلامت دنیا میں آئے۔ اور اگر جھوٹ کے بغیر گزارا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو
1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ہر جھوٹ سے پاک رکھا، ہر جھوٹ سے پاک رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی معاملات درست فرمائے کہ نہ فرمائے؟ اس لیے ہرگز یہ کہنا یہ جرم کبیر ہے کہ جناب ہم جھوٹ نہ بولیں تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وہ باطل کے لیے باطل چیز کو اس نے چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کے لیے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت کی نہر کے کنارے اس کا محل بنوائے گا۔ ایک تو اس کی اپنی نیکیوں کے بدلے جو انعامات ہوں گے نا، ایک اس کو اللہ نے امتیازی خصوصیت دی ہے، جھوٹ بولتا تھا توبہ کر دی، یا اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میری رضا کے لیے، یہ دل کا راز ہے نا، نیت تو دل کے راز کو کہتے ہیں، ارادہ دل کے راز کو کہتے ہیں، یہ دل کا راز تھا، ارادہ کر لیا، نیت کر لی، توبہ کر لی، اللہ سے وعدہ کر لیا، تو اللہ نے فرمایا اب تو نے جھوٹ سے توبہ کی ہے، اب ساری نیکیوں کے عنایات تو الگ ہیں، لیکن امتیازی خصوصیت تمہیں یہ دوں گا کہ کل تیرا جنت کے کنارے وہاں مکان بناؤں گا جہاں جنت کی نہریں چل رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کذب گوئی چھوڑنے کے انعامات ہیں، اور ہمیشہ اللہ نے قرآن میں فرمایا منافق ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے گھبراتا نہیں ہے، جھوٹ کو برا نہیں محسوس کرتا، بلکہ اپنا اعزاز گن رہا ہوتا ہے۔ تکیائی نا تکیائی اگلے تھوک لائی کہ نہ لائی، ہیں جی چت کیتا کہ نہ کیتا، ہیں جی یہ معاشرے کی ہماری برائیاں ہیں جن کو آج ہم برائی نہیں سمجھتے، اور کلندر لاہوری کہتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے افسوس زیاں جاتا رہا۔ میرا مالک ہم سب کو اپنے زیان کی فکر نصیب فرمائے، جو ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اس نقصان کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی